Dear students, poem number 6, A Sindhi Woman by Jane Stalworthy. इसका context है, in this poem, the poet appreciates a Sindhi working woman. इस नज़म में शायर सिंध की एक मेहनती खातून की तारीफ करता है. She is barefooted, वो नंगे पाँव है, and carrying a heavy jar on her head, और अपने सर पे उसने एक भारी जार उठाया हुआ है, एक मटका उठाया हुआ है. शी इज वॉकिंग थ्रू गार्बेज, स्टोन्स एंड पीसेस ऑफ ग्लास विदाउट हेजिटेशन. वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन के, वो अपने स्टोन से गुजर रही है, वो गार्बेज कूड़ा करकट से गुजर रही है, पत्थरों से गुजर रही है, टूटे हुए शीशों से गुजर रही है. द पोइट इज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय हर हार्ड वर्क. शायर उस मेहनती खातून की मेहनत से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है, मुतासर है. एक्सप्लेनेशन है जी. इन दीज लाइन्स द पोइट सीज अ सिंधी वुमेन हु इज़ वॉकिंग थ्रू अ पोल्यूटेड बाज़ार ऑफ कराची. शायर देखता है कि सिंध की मेहनती औरत वो कराची के एक गंदे बाज़ार से गुजर रही है. शी इज़ बेयर फुटेड, वो नंगे पाँव है. शी इज़ वॉकिंग ग्रेसफुली, वो बड़ी अज़मत के साथ, बड़ी ग्रेस के साथ चल रही है, शान के साथ चल रही है. शी इज़ कैरिंग अ हैवी जार ऑन हर हेड, उसने अपने सर पे एक भारी मटका उठाया हुआ है. शी इज़ वॉकिंग कॉन्फिडेंटली, और वो बड़े एतमाद से चल रही है. शी इज़ लुकिंग ब्रेव, और वो बड़ी बहादुर दिखाई दे रही है. द पोइट हिमसेल्फ इज़ वेरी वीक फिज़िकली, जो पोइट है वो बज़ाते ख़ुद जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है. व्हेन ही वॉचेस सच अ हेल्दी एंड एक्टिव सिंधी वुमन, और जब वो इतनी मेहनती और एक्टिव सिंधी वुमन को देखता है, ही थिंक्स दैट वर्क कीप्स मैन एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, कि जब इंसान मेहनत करता है तो वो सेहतमंद रहता है. ही सेज़ दैट वी शुड बियर होता है बर्दाश्त करना, द बर्डन ऑफ लाइफ, कि हमें ज़िंदगी के बोझ को बर्दाश्त करना चाहिए. क्यों? इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें. जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी पोम है टाइम्स, और इसको लिया गया जी फ्रॉम एक्लीसियास्टिस, द बाइबल में से. द बाइबल का एक सेक्शन है, वहाँ से इस पोइम को एक्सट्रैक्ट किया गया है. कॉन्टेक्स्ट, इस पोइम का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जी. द पोइम हैज़ अ क्लियर मैसेज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ फिक्स्ड टाइम, कि इस दुनिया में हर चीज़ का एक फिक्स्ड टाइम है, हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक चल रही है. नेचर हैज़ सेट अ टाइम टेबल फॉर ऑल द इवेंट्स इन आवर लाइफ, कि फितरत के मुताबिक इस दुनिया में, कायनात में हर एक चीज़ अपने वक्त के मुताबिक है. सूरज, चाँद, सितारे, सब कुछ वक्त के पाबंद है. नथिंग कैन बी डन बिफोर टाइम, और वक्त से पहले या वक्त के बाद हम कोई भी काम नहीं कर सकते. द ऑथर मेक्स, ऑथर कहते हैं जी राइटर को, द ऑथर मेक्स अस रियलाइज द प्रेजेंस एंड अथॉरिटी ऑफ गॉड, कि राइटर हमें बताता है कि ये दुनिया एक अथॉरिटी के अंडर है, हमें वक्त को फॉलो करना पड़ेगा, वक्त हमें फॉलो नहीं करता, तो कुदरत का जो निज़ाम है उसके मुताबिक चलना पड़ता है. ही सेज़ दैट आवर लाइफ इज़ कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड, कि हम किसके अंडर हैं जी? हम गॉड के अंडर हैं, और उसके बनाए हुए वक्त को हम क्रॉस नहीं कर सकते. Explanation in these lines, the poet says that there is a specific period for everything in the world, कि इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक specific वक्त है. Everything is bound to follow the timetable of the nature, हर किसी को फितरत का जो बनाया हुआ टाइम टेबल है उसको फॉलो करना पड़ेगा. There is a time to born and death has also a fixed time, कि पैदा होने का भी कोई वक्त है और मरने का भी. We cannot control time, हम वक्त को काबू नहीं कर सकते. रादर, बल्कि वी हैव टू फॉलो इट, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा. देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरी, देयर इज़ अ सीज़न फॉर एवरी क्रॉप. सीज़न कहते हैं मौसम को, क्रॉप कहते हैं फसल को.
ہر فصل کا ایک موسم ہے، اگر ہم اس فصل کے موسم سے پہلے لگائیں گے یا بعد میں لگائیں گے تو وہ فصل نہیں اگے گی. وی کین ناٹ گیٹ دا فروٹ آف آور ہارڈ ورک بیفور ٹائم. وقت سے پہلے ہمیں اپنے محنت کا صلہ نہیں مل سکتا. The poet says that the time is the most important thing on this planet. کہ اس دنیا میں سب سے جو اہم چیز ہے، قیمتی چیز ہے، وہ وقت ہے. We cannot get success if we are not punctual. کہ اگر ہم وقت کے پابند نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہماری پوئم ہے پوئم نمبر 8 اوزیمینڈیس بائی پی بی شیلے. اس کو شیلی بھی پڑھتے ہیں اور شیلے بھی پڑھتے ہیں. کانٹیکسٹ: In this poem, the poet describes the broken statue of a king who used to be very powerful and proud during his reign. Reign کہتے ہیں جی دور حکومت کو. اس نظم میں شاعر ایک ایسے مجسمے کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ کسی بادشاہ کا ہے اور وہ اپنے دور میں بہت ہی طاقتور تھا اور بہت ہی مغرور تھا. He made a statue of himself to become immortal. Immortal ہوتا ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، لا فانی. تو اس نے لا فانی ہونے کے لیے اپنا ایک مجسمہ بنایا تھا. But now the statue is broken. اب اس کا مجسمہ ٹوٹ چکا ہے. The poem shows that nothing is immortal in this universe except God. Universe or world کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے موت نہیں آئے گی. ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. In these lines, the poet says that he met, meet ہوتا ہے ملنا، meet کی سیکنڈ فارم met. He met a traveler. travel ہوتا ہے سفر کرنا، اور جو سفر کرتا ہے اسے traveler کہتے ہیں. Who had come from an ancient land. Ancient land ایک پرانے ایریا سے، پرانے ملک سے. تو رائٹر ایک پرانے علاقے سے آیا ہے اور اسے ایک بندہ ملا جس نے اسے بتایا. The traveler told the poet about a broken statue. اسے ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے کے بارے میں بتایا. اسٹیچو مجسمے کو کہتے ہیں، broken ٹوٹا ہوا. The traveler told him that a statue was broken and it was laying on the sand. laying ہوتا ہے پڑا ہوا ہونا، on the sand ریت پہ. اور اس نے بتایا کہ اس نے ایک مجسمہ ٹوٹا ہوا دیکھا جو کہ ریت کے اوپر پڑا ہوا تھا. It was half buried in the sand. buried دفن ہو چکا تھا، وہ آدھا ریت میں دفن ہو چکا تھا. The statue was looking so prideful. وہ جو اسٹیچو تھا وہ بہت ہی مغرور دکھائی دے رہا تھا. There was a look of anger on it. اس کے چہرے پہ غصہ تھا. The name of the king was Ozymandias. اس کا نام تھا Ozymandias. He was the most powerful king in the world. وہ اپنے وقت میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا. But now his statue is broken and destroyed. لیکن اب اس کا جو اسٹیچو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. ڈسٹروائے کہتے ہیں تباہ ہونا. It is laying، وہ پڑا ہوا ہے on the limitless جس کی کوئی حد نہیں ہے، and barrenless sand. barren کہتے ہیں بنجر کو. اب وہ ایک ریگستان میں، ایک بنجر زمین پہ پڑا ہوا ہے. ایک ٹائم پہ اس پوری دنیا میں اس کی وہ سب سے پاورفل تھا، لیکن اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ پوئم ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں چیز آئی ہے اس نے ختم ہونا ہے. ہر عروج کو زوال ہے. ٹھیک ہے جی. اور پرائڈ ہیتھ اے فال. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہماری پوئم ہے پوئم نمبر 9 دا فیڈ. دا فیڈ بائی احمد ندیم قاسمی. پاکستانی رائٹر ہیں، یہ اردو میں پوئم ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں جی. دا پوئم از ویری سمپل. بہت ہی سادہ پوئم ہے. دا پوئٹ ڈسکرائبس دا لو آف مدر برڈ فار ہر ینگ ونس. اس نظم میں جو شاعر ہے وہ ایک چڑیا ماں کی محبت اس کے بچوں کے لیے بتاتے ہیں. The young ones are very small and they are very hungry. وہ بہت ہی چھوٹے ہیں چڑیا کے بچے اور وہ بہت ہی بھوکے ہیں. The mother bird has only one small grain. grain ہوتا ہے دانا. To feed کھلانے کے لیے her 10 young ones. اس چڑیا کے پاس صرف ایک ہی دانہ ہے جو کہ اس نے اپنے 10 بچوں کو کھلانا ہے. The poet refers ہوتا ہے اشارہ کرنا. towards hunger کہتے ہیں جی بھوک کو. and population
explosion in the world. Population explosion کا مطلب بڑھتی ہوئی آبادی. رائٹر یہاں پر اشارہ کر رہا ہے بھوک کی طرف اور دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کی طرف کہ کھانے والی چیزیں کم ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے. Explanation. The poet tells us that the mother sparrow has come to feed her 10 young ones. کہ جو ماں جو چڑیا ہے وہ اپنے 10 بچوں کے لیے کھلانے کے لیے وہ دانہ لے کے آئی. اسپیرو چڑیا کو کہتے ہیں. They are hungry and crying for food. وہ بہت ہی بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے رو رہے ہیں. They are so small and weak. وہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں. They are dependent on their mother. وہ بالکل اپنی ماں پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ان کا انحصار ماں کے اوپر ہے, وہ خود کھانا نہیں لے کے آ سکتے. The writer refers towards the universal issue, that is the shortage of food. تو رائٹر یہاں پہ بین الاقوامی ایک جو مسئلہ ہے بھوک کا, خوراک کی کمی کا, اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. The mother has very limited food to divide among the young ones. اس چڑیا کے پاس بہت ہی کم کھانا ہے جو کہ اس نے 10 بچوں کو کھلانا ہے. It is very difficult for the mother sparrow. یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ ایک دانہ اور 10 بچوں کو کھلانا ہے. She can satisfy only one of them. وہ کسی ایک کو ہی وہ دانہ کھلا سکتی ہے. But she یہاں پہ does not آئے گا, ٹھیک ہے جی. But she does not know to whom she should console. Console ہوتا ہے تسلی دینا. But she does not know, وہ نہیں جانتی, to whom she should console. وہ نہیں جانتی کہ وہ کس کو تسلی دے. ایک دانہ ہے اور اس نے 10 بچوں کو کھلانا ہے. Students, نیکسٹ ہماری پوئم ہے پوئم نمبر 10, دا ہالو مین, کھوکھلا انسان, بائی ٹی ایس ایلیٹ. کانٹیکسٹ اس کا دیکھتے ہیں جی. In this poem, the poet says that modern men are empty from inside. کہ آج کا جو ماڈرن انسان ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے, خالی ہے. جیسے ایک درخت کو سینگ لگ جاتی ہے, وہ اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے. آج کا انسان بھی بالکل ویسا ہی ہے. They are looking alive, but they are morally dead. وہ دکھنے میں تو زندہ دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ اخلاقی طور پر, وہ ان کی جو موریلٹی ہے, اخلاقیات ہیں, وہ مر چکی ہیں. They have become dull. وہ ناکارہ ہو چکے ہیں. Immoral and soulless. ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر روح موجود نہیں ہے. وہ immoral ہو چکے ہیں. They have lost their values. انہوں نے اپنی ویلیوز کو, اپنی روایات کو کھو دیا ہے, ختم کر دیا, تباہ کر دیا ہے. They have become useless. اور وہ ایک بیکار انسان بن چکے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. In these lines, the poet criticizes the modern man. اس نظم میں شاعر ٹی ایس ایلیٹ وہ آج کے ماڈرن انسان پہ شدید تنقید کرتا ہے. He says that we are hollow men. وہ کہتا ہے کہ ہم کھوکھلے انسان ہیں. It means that we have lost our values. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ویلیوز کو, ہم نے اپنی روایات کو تباہ کر دیا ہے. We are dead from inside. ہم بالکل مر چکے ہیں, اندر سے ہم مر چکے ہیں, یعنی کہ ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں. We are just like the walking puppet. Puppet کہتے ہیں کٹ پتلی کو. ہم ایک کٹ پتلی کی مانند ہے. We are filled with straw. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں بھوس بھر گیا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. We try to depend upon each other. ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں کرتے, ہم خود کوئی کام نہیں کرتے. We cannot do anything worthwhile. ہم کوئی قیمتی کام نہیں کرتے. worthwhile, جس کی کوئی قیمت ہو. ہم کوئی اچھا کام نہیں کرتے. We have no wisdom and intelligence. ہمارے اندر ذہانت نہیں ہے. The poet says that our voices are dry and useless. کہ ہماری آوازیں بالکل خالی ہیں, useless ہیں, بیکار ہیں. We have become meaningless and purposeless. ہم بالکل بے مقصد ہو چکے ہیں, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. meaningless ہیں, purposeless ہیں. The poet considers the modern man as hollow men and stuffed men. رائٹر یہ کہتا ہے کہ ہم بالکل بیکار انسان ہیں اور ہم stuffed ہیں, ہمارے ذہنوں میں بھوس بھرا ہوا ہے, کسی کام کے نہیں ہیں. Because we have lost our moral values. کیونکہ ہم اپنی اخلاقیات کو بھول چکے ہیں.